نبی نو بتا رہے کہ آخری نبی کا وارث علی، لکھ دے سکتے تھے امام علی. ابو طالب، کافر کا نام کوئی نبی نہیں لکھتا. اللہ ان پہ عذاب نازل کرے کافر بولنے والوں پہ، جس نے بھی جو بھی کہتا ہے، جو بھی عقیدہ رکھتا ہے. میرے مولا سے پوچھا گیا تھا کہ اپنے بابا کے بارے میں کیا خیال ہے، تو میرے مولا نے کہا تھا کہ میرا باپ چاہے تو آدھے معیشت کو بخشوا دے، آدھے معیشت کو بخشوا دے، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز کو. تم میرے باپ کے بعد، ارے جو کھلے ایمان کا باپ ہو اس کا نام ابو طالب ہے. اب سوچو، جناب مولا کی لہت 14,000 سال میں. امام علی نے، میرے مولا نے کیا کہا تھا مولا حسن سے کہا تھا کہ بیٹا ایک پتھر ہٹانا، وہاں میری لہت تیار ہوگی، اس میں لا کے دفن کر دینا، اس میں دفن کر دینا. مولا حسن کو تو معلوم ہے، سارے معصومین کو معلوم تھا. اس اسپاٹ پہ پتھر ہٹایا، سب نے دیکھا، دفن کیا، لہت کو بند کیا. آپ کو ایک بات یہاں روک کے بولوں، نو اور آدم کتنا انتظار کر رہے ہوں گے مولا کا، کتنا انتظار کر رہے ہوں گے کہ آئے مولا ہمارے پہلو میں. تو جبھی بھی نجف اشرف جانا، یہ دونوں نبیوں کو لکھی ہوئی ہے، زیارت بھی لکھی ہے دونوں نبیوں کی. دونوں نبیوں کو رائٹ سائڈ پہ آدم ہے، لیفٹ سائڈ پہ جناب نوح. اور اب یہ نجف اشرف میں انٹر ہو گیا. کوفے کے بارے میں بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کی پیسمور کی گھڑی بہت تیز چل رہی، میں کیا کروں. یہ تو آپ شکر کرو، میں جب ممبر پہ آتا ہوں چاروں طرف گھڑی لگا دیتے، لیکن میں 45-50 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھنے والا ہوں. آپ فکر مت کرو. آپ، مجھے احساس ہے کہ ورکنگ ڈیز بھی آ رہے، تو آپ لوگ وہی مینٹل سوچ کے آنا کہ مجلس اگر جو ٹائم دیں گے 45 منٹ یا 50 منٹ میکسیمم. اور اب نجف اشرف، یہ مولا کا روضہ، الحمدللہ ایسا سب کی نگاہوں میں، سب کی، اگر آنکھ کھولے آنکھ بند کرے تو مولا کا روضہ نظر آتا. وہ گولڈن ٹوم مولا کی. اور مولا کے روضے میں ایک چیز غور کرنا، جب جانا، اگر مسجد میں یا امام بارگاہ میں تم ایک اینٹ لگاؤ، اللہ اس کے بدلے میں جنت میں ایک محل دے گا. ابھی آپ نے سنا کہ ابو جہل نے کہا کہ آپ کبھی غلط آپ نے نہیں بولا. ایک اینٹ کا یہ اجر اگر مسجد بن جائے. دوستو آج ہم، ارے جنت میں ملے گا نا، ہم کو تو نقش چاہیے نا. ہماری فکر یہ فکر کو بدلو، یہ فکر کو بدلو. اگر تم نے یہاں کے اس دنیا کے لیے کچھ کیا تو اس دنیا کے لیے بھی کچھ کرو اپنی زندگی میں. ہر دن کچھ نہ کچھ کرو، ہر دن کوئی نہ کوئی چیز بھیجو وہاں پہ. مولا کہتے ہیں کہ تم اپنی لہت کو ایک باکس سمجھو، جو رکھو گے وہ پاؤ گے وہاں. میں بہت ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا مسجد، بہت ہاتھ رکھ، کوئی ایسی بات نہیں کروں گا. اور وہ بھی فرسٹ ڈے نیور. میں اسمارٹ ہوں، کہیں مجمع ہی نہ ٹوٹ جائے کل سے. آپ بالکل فکر مت کرو، میں بہت ریلیکس ہو کے پڑھ رہا ہوں مجلس سے. انشاءاللہ مولا ضامن ہے، مولا قبول کرے. میں چینج چاہتا، ریولیوشن چاہتا، انقلاب چاہتا. میرے 5 مجلسوں کے بعد ذہن کا انقلاب آنا، فکر کا انقلاب. پورے 5 دنوں کے بعد کوئی ایک بھی بولی ہوئی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کر لے، ایک آدمی بھی عمل کر لے تو میری بخشش ہو جائے. مجلس کا مقصد پورا ہو جائے. مجلس کا، پلیز غور سے سنو، مجلس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں آؤں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھوں. ایک ایک لمحے کا اللہ اجر دے گا آپ کو. گھر سے چلے واپس گئے تک آپ کے اکاؤنٹ میں مسلسل نیکیاں آئیں گی. 5 گھنٹے مثال دے رہا، بیٹھ گئے اور جیسے آئے تھے ویسی گئے. مجلس میں جیسے آئے تھے ویسی اٹھ کے چلے گئے، کچھ لے کے نہیں گئے. تو مقصد کیا ہوا پورا مجلس کا؟ مقصد مجلس، میں نے پہلے کہا کہ ثواب ایک ایک لمحے کا، کوئی غلط مت سمجھو. ایک ایک لمحے کا ثواب جو تم یہاں بیٹھے ہوئے فرشازہ، بیماریوں سے بچ جاؤ گے، ہر چیز سے بچو گے، صحت ہو جائے گی، رزق کھل جائے گا. لیکن مقصد کیا ہے مجلس کا؟ مقصد مجلس یہ ہے کہ تم 1 گھنٹے کی کرو، 5 گھنٹے کی کرو. اگر جب آؤ تو ایک بیماری کو چھوڑو، نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ. مطلب لائف میں چینج آنا. مومن کا کام ہی ہے کہ ہر دن مومن آگے بڑھتے رہنا، ہر لمحہ آگے بڑھتے رہنا. آج کے دور کا انقلاب تلوار تیر گن پوائنٹ پر نہیں ہے. آج کے دور کا انقلاب تمہارے کردار کا انقلاب، فکر کا انقلاب، سوچ کا انقلاب ہے، اپنی زبان کا انقلاب. مثال کے طور پہ اب تک میری زبان بڑی تیز چلتی تھی، مجلس کے بعد میری زبان میں مٹھاس آ جائے. زبان سے تم دشمن کو اپنا کر سکتے ہیں، دشمن جانور کو اپنا کر سکتے ہیں. اگر زبان خراب رہے گی تو سگا بھائی دور ہو جائے گا تم سے. ہمیشہ اس چیز کو چیک کرنا. تو نجف اشرف میں مولا کا روضہ ہے، اور مولا کے روضے میں
ایک گولڈن ٹوم ہے بڑی، جس کے اندر مولا ہے، نیچے دو میناریں. اگر آپ وادی السلام کی طرف سے بھی آؤ، کوئی بھی راستے سے، تو آپ کو صرف 2 میناریں نظر آتے. آپ کو پتا ہے یہ 2 میناروں کے نیچے کون ہے؟ رائٹ سائڈ کا مینارہ، مثال کے طور پر رائٹ سائڈ کا مینارہ اگر یہاں عاشقانے کے پاس ہے اور مولا کی ذریعہ مبارک سامنے ہے، اتنی نزدیک، ہارڈلی فیو سٹیپس. یہ پہلی مینارہ ہے لیفٹ سائڈ پہ، دوسری مینار. اور ایک بات آپ کو بولوں، کبھی چلے آپ ہمارے ساتھ، میں بتاؤں آپ کو، میں فری لے کے جاتا ہوں، چلیں. مولا کے روضے میں آپ ذریعے روضہ ہے، اطراف میں سارے بڑی بڑی پرسنالٹیز آرام کر رہے ہیں. اتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز ہے کہ اب آپ اگر میں اس پہ پڑھوں، یہ سارے علماء بڑی بڑی ہستی. اگر میرے ایک جملہ غور سے، اگر یہ پرسنالٹیز باہر دفن ہوتی مولا کے روضے سے باہر، تو ہر لحظ سے معجزے ہوتے. یہ ایسے لوگ ہیں. لیکن سورج کے سامنے ستارے کہاں چلتے؟ سورج کے سامنے ستارے کیسے چلیں؟ میرا مولا سورج، یہ سارے ستارے. اگر اب میں ایک ایک کا نام لیتا ہوں، ہو سکتا ہے ان کے بارے میں بھی کہوں. جو 2 میناروں کے نیچے، وہ بھی آج میں ان کو نہیں چھیڑتا. تو مولا کے اطراف میں ایسی سی رائٹ پہلی مینارے کے نیچے کون ہے؟ یہ امام علی کے شہادت کے آلموسٹ 600 برس کے بعد. آپ امیجن کریں میں کیا بول رہا، آپ کیا سن رہے. علی مولا علی کی قبر مبارک بننے کے 600 ایئرز کے بعد یہ بندے کو لا کے دفن کیا. 600 ایئرز کے بعد. اصل بات اس میں یہاں پہ یہ ہے، ان کی ڈیٹیل تو کل بتاؤں گا، کہ علی نے 600 سال تک اس جگہ کو روک کے رکھا تھا ان کے لیے. نہیں سمجھے؟ امام کی مرضی نہ ہو تو کوئی رہ نہیں سکتا. اپنی حکومت کے زور پہ، پیسے کے زور پہ، طاقت کے زور پہ کوئی جا کے ادھر ادھر رہ بھی جائے، آپ سمجھے میری بات. اگر کوئی ادھر ادھر دفن بھی ہو جائے، میں نام نہیں لیا، ماشاءاللہ حسینیہ کا مجمع ویری اسمارٹ. شیعہ رہتا ہی انٹیلیجنٹ ہے، شیعہ ڈم نہیں رہتا، یہ بھی یاد رکھو. بہت بڑے بڑے جملے بول کے جا رہا، ڈم نہیں رہتا. تم باب المدینہ تو علم سے وابستہ ہو، تم ڈم کیسے یار؟ علی کے چاہنے والے ڈم نہیں ہوتے، ویری انٹیلیجنٹ. اگر آپ کے پاس انٹیلیجنسی نہیں ہے تو دیر از سم تھنگ رانگ. تو اتنا اگر دفن بھی ہو جائے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے ایک ٹیم بنائی ہے ملائکہ نخال کی، جو باڈیز کو ٹرانسفر کرتے، لٹایا اور بھیج دیا، لٹایا اور نکال دیا وہاں سے. کبھی معصوم ظالم کو برداشت نہیں کر سکتا. مجھے بد الفاظ میں نے سب کچھ بول دیا. ظالم کبھی معصوم کے پہلو میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ معصوم کے پہلو میں رہو گے تو رحمت آئے گی، اور ظالم کے اوپر کوئی رحمت نہیں ہے. اور ایسے ظالمین قاتلوں کے اوپر تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہاں پہ لا کے دفن کرو، کچھ بھی کر لو. جانا تو تم کو کہیں اور ہے، جانا تو کہیں اور ہے. تم سمجھ رہے یہاں پہ میں رہ گیا تو میں رہ جاؤں گا. بخشش ایسے لوگوں کی نہیں ہوتی. تو بہرحال تو مولا نے کمال ہے کہ 600 سال تک اس جگہ کو روک کے رکھا تھا. مرضی امام نہ ہو تو کوئی دفن بھی نہ ہو، دفن بھی نہ ہو. اگر تمہاری مٹی نہیں ہے تو نکال کے پھینک دیں گے آپ کو. یہ وہاں پہ کون ہے؟ پہلی مینارے کے نیچے علامہ ہلی ہے. خوش ہو گئے؟ کیا پرسنالٹی ہے. 6th سینچری کا شیعت کا مجدد جس کو کہتے ہیں. مجدد یعنی جس نے شیعت کو نئی زندگی دی. کیسا زمانہ تھا 6ٹھی صدی میں. یہ ایک واحد ہمارا عالم دین ہے کہ جس نے لاکھوں کو شیعہ کر دیا، جس کی زندگی کے مشہور واقعات کل سنا. لیکن کل ٹائم پہ آ جاؤ، آرام سے مت آؤ. سمجھ میں آیا؟ میں ایک مرثیے کے بعد ہی بیٹھ رہا. 9:40 پہ میں بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ. 9:40 میکسیمم 45 پہ. اینیو تو وہ علامہ ہلی ہے. ان کے واقعات کل سننا، جس کو مولا نے بالکل اپنے پہلو میں رکھا. دوستو اتنی بڑی بات ہے. ہم صرف کفن لا کے خوش ہوتے، خوش بھی ہونا چاہیے. علی نے اپنے بازو رکھ لیا. کوئی تو سوچ کے رکھا، کوئی تو کام کیا جس کی وجہ سے مولا نے ایسی جگہ دی.
ہلنے میں وفات ہوئی تھی، لائے تھے میت اور یہ لا کے یہاں پہ بالکل مولا کے پہلو میں دفن کیا. دوسرے مینارے کے نیچے کون ہے؟ یہ 1000 سال پرانا ہے. مولا کی شہادت 40 ہجری میں، یہ 1000 ہجری کا بندہ ہے. 1000 ہجری کا. ان کا نام سنیں گے تو آپ خوش ہوں گے. مقدس اردبیلی. مقدس سن لو، کل ان کے بارے میں سننا، کل پرسوں میں اگر موقع ملا. ایک چیز سن لو، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس سے زمانے کے امام سے ایسے ملاقات ہوئی، لٹرلی ایسے مسجد کوفہ میں، جس سے مولا بات کرتے تھے. مقدس اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے گھر کی بلندی پہ جا کے کہہ رہے السلام علیکہ یا امیر المومنین، تو جواب آ رہا علیکہ السلام یا احمد اردبیلی. اتنی بڑی حق شخص. کل سنا ان کے بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں. تو یہ دو عنوان دفن ہے. بالکل اگر آپ وادی السلام کی طرف سے آئے مولا کے روزے میں، سیدھی روڈ ہے، تو باب جو وہ راستے جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پہ جیسے آپ مولا کے روزے کے انٹر ہوتے ہیں حرم میں، تو ایسے کمانے ہیں انٹر ہوتی صحن میں آنے سے پہلے. لیفٹ سائڈ پہ ایک اور بڑی پرسنالٹی جو 100 سال پرانی ہے جو وہاں دفن ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ آج ہمارے سارے دینی مدرسوں میں، لیکن نجف اشرف ہو، مشہد ایران کا ہو، خم میں، جس کا سلیبس آج تک چل رہا، جس سے زمانے کے امام سے مولا سننا. کل واقعہ نیچے امام بیٹھے طلباء کے ساتھ، وہاں سے بیٹھ کے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا. یہ وہ شخصیت ہے. ان کا نام ہے شیخ مرتضی انصاری. کیا ہستی ہے. آپ علماء سے پوچھنا کہ کیا پرسنالٹی ہے یہ شیخ مرتضی کی. وہ وہاں دفن ہے. اگر 5 منٹ زیادہ ہو گیا تو غلط بات نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں. نہیں بولنا کہ کل آپ بولے تھے نہیں اترے. تو دوستو اگر آپ وادی السلام کی طرف سے آئے، ابھی وادی السلام میں بھی جانا ہے، جائیں گے انشاءاللہ. وادی السلام جو ہمارا ڈیسٹینیشن ہے، ٹورنٹو میں دفن ہو جاؤ وادی السلام میں. دیکھیے ایک چیز اور بولوں، بولے یہاں دفن ہو تو آپ بولیں گے یار آتے آتے موت کی دعا دے دی. کسی کے بولنے سے کوئی مرتا نہیں ہے، یہ یاد رکھو. مولا کہتے ہیں، میرے مولا کا جملہ ہے کہ تم موت سے کیا ڈر رہے، موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے. یہ میرے مولا کا جملہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو آپ جیسے پرانی زمانے میں عورتیں بولتے مر جاؤ، کیا مر جاؤ میں تو کوئی مرتا ہے؟ آج کل ماڈرن لڑکی عورتیں ہیں، آج کل ماڈرن لڑکیاں یہ بدعا نہیں تھی، بولتے گیٹ آؤٹ رائٹ. میں کچھ بول گیا. مرنے کی دعا کوئی نہیں دیتا، کوئی لڑکی نہیں دیتی. اتنے ڈیورسز ہوتے کوئی مرنے کی دعا نہیں دیتی، بولتی گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. یار میں تو اتنا پرانا ہوں یہاں کہاں نہیں ہوں. تو کوئی مرنے سے نہیں مرتا. ہمارے ڈیسٹینیشن دعا کرنا روز نماز میں کہ مولا دفن ہو کہیں بھی، جہاں آؤں وادی السلام، ہم وادی السلام میں رہیں. تو وادی السلام کی طرف سے اگر کوئی آئے مولا کے روزے، اب میری طرف دیں گے، لک ایٹ می. ارے بالکل سامنے سے مولا کا روزہ بھی دکھ رہا اور ایسا پورا دروازے دکھ رہے. مولا کے روزے کے کئی دروازے، باب امیر المومنین ہے، باب الکبیر ہے، باب مسلم ابن عقیل ہے، باب حسن. مولا کے روزے کے کئی دروازے، سب معصومین کے خاندان اہل بیت کے اوپر. لیکن وادی السلام سے آ رہے ہیں تو ایکسٹریم رائٹ پہ آپ کو ایک گنبد دکھیں گی، بالکل روزے سے پہلے انٹر نجف اشرف میں، روزے سے پہلے ایک بہت بڑی گنبد ہے. اور وہی عالم دین کا نام دروازے پہ لکھا ہوا ہے. آپ سنا آپ نے؟ ایک خاکی انسان کا نام، ایک نارمل انسان کا نام. اس دروازے کا نام ہے باب توسی. امیجن کرو ان کا کنٹریبیوشن کیا تھا کہ علی نے اپنے روزے کا دروازہ اس کے نام پہ کر دیا. آپ سوچو 1800 سال سے آج باب توسی موجود، جو ظاہر جاتا کم از کم ایک سلوات تو پڑھتا ہوگا. میں نے صبح میں ایک جملہ بولا تھا صبح کی مجلس میں، تو وہاں پہ میں نے ایک بات بولی تھی کہ یا بولا تھا یا نہیں بولا تھا یاد نہیں میرا، کہ امام علی اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہے میرا مولا، کریم ابن کریم، کریم ابن کریم ہے کہ اگر تم نے ذرا بھی چھوٹا بھی کام کیا ٹورنٹو میں امام علی کے لیے نا، میرے کوئی بھی معصوم، مولا اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے. یہ یاد رکھنا، پیسے سے کے ذریعے سے کوئی نام کو باقی نہیں رکھتا. تم ٹورنٹو میں 100 چیزیں کر لو،
لیکن اگر ان سے کچھ کرو گے تو ہمیشہ، میں اس کی ہزاروں مثالیں دے سکتا آپ کو. آج کے دور میں غریب تھا لیکن آج مولا نے کیا نواز دیا، اس کا نام. تو آج 800 سال 800 ایئرز سے علی کے روضے کا ایک دروازہ باب توسی کے نام سے. یہ کون ہے باب توسی؟ آج جو نجف اشرف کا مدرسہ ہے، جہاں سے سارے بڑے علماء، شہید اول، شہید ثانی، صالح سرابے، علامہ مجلسی، شیخ عباس حکمی، شیخ مرتضیٰ انصاری، جتنے میں نام لیتے رہا، ابو الحسن اصفہانی، آغا خوئی، آغا خمینی صاحب، آغا شیخانی صاحب، سارے کے سارے سب یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے، سب یہ اس زمانے میں، ہلاکو خان کے زمانے میں انہوں نے یہ نجف اشرف کے مدرسے کا یہ فاؤنڈر ہے، ون آف دی فاؤنڈر آف نجف اشرف مدرسہ شیخ توسی، کہ جس نے شیعت کو اتنا پروپوگیٹ کیا، ولایت امیر المومنین کو اتنا پھیلایا، کہ جس کی وجہ سے مولا نے وہ ریگارڈ کیا کہ اپنے روزے کا نام اس کے نام پہ کر دیا. اب سوچو، کنٹریبیوشن دیکھو. دعا یہ کرو کہ اللہ ہم کو بھی کوئی موقع دے ٹورنٹو میں، کہ میں بھی کوئی ایسا کام کروں جس سے مولا کا نام روشن ہو جائے. روشن ہے ہماری طرف سے. شیعتنا کونوا لنا زینا، یہ میرے جملے نہیں ہیں، چھٹے امام کے جملے، مشہور جملے. شیعتنا کونوا لنا زینا، اے میرے شیعو ہمارے لیے زینت بن جاؤ، کہ لوگ تمہارے پاس آئیں، تم سے ملے، تم کو دیکھیں اور یہ کہیں کہ یہ ایسا ہے تو جعفر صادق کیسا ہوں گا. تو اب آپ نے صرف ایک نقشہ کھینچا میں نے نجف اشرف. اب حالات پڑھوں گا لیکن آج نہیں. زیارت امین اللہ یہ ضرور پڑھنا ہے، میرے مولا کی زیارت ہے. اگر میں نجف اشرف پڑھ رہا تو نجف اشرف کی جو مخصوص ترین زیارت ہے، کوئی 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی زیارت نہیں. میں عورتوں کو بھی بولا کہ میری ماں بہنیں سن رہے مجھے، تو یہ یاد رکھو، زیارت امین اللہ، اس سے تم مولا کے قریب ہوتے. یہ زیارت اتنی مخصوص ہے. آپ کے ڈیوائن پرل کے اوپر یہ زیارت ہے، ڈیوائن پرل کے اوپر یہ زیارت موجود ہے. آپ پڑھنا نہیں آتا کوئی مشکل نہیں، آپ زیارت کے کالم میں جاؤ، آڈیو لگاؤ، کھڑے ہو جاؤ سامنے، لیکن پراپرلی کھڑے رہنا کہ میں مولا کو سلام کر رہا ہوں، کر رہی یا کر رہا. یہ نہیں کہ آپ زیارت چل رہی ہے آپ کھانا بنا رہے، زیارت چل رہی ہے آپ دوسرے ٹیلی فون پہ، یہ سب نہیں کرنا. زیارت مطلب زیارت، 10 منٹ نکالو، 5 منٹ نکالو، اسپیئر کرو. اور اگر بچے گھر میں ہیں تو بچوں کے ساتھ پڑھو. میں ہمیشہ بولتا یہ بات، کیوں بچوں کے ساتھ پڑھے؟ بچوں کے کانوں میں زیارت امین اللہ پہنچنا اور بول کے پڑھنا کہ میرے مولا امام علی علیہ السلام کو ہم زیارت پڑھ رہے ہیں. بچوں کو تیار، جنریشن کو تیار کرو، جنریشن کو تیار کرو. اس کے بعد اب ایک لاسٹ بات بول رہا، ایک اور زیارت دے رہا آپ کو، کہ جو 40 تک پڑھنا ہے آپ کو، 40 تک. یہ ایکچولی زیادہ بھی میں نے بامبے میں بتایا تھا، وہاں پہ مسجدوں میں شروع ہو گئی یہ زیارت، کہ شام غریبان 11 محرم سے پڑھنا ہے. کوئی بات نہیں، کوئی واجب عمل نہیں ہے، پڑھ کے دیکھنا بس. تم کو 40 میں حسین کی زیارت نصیب ہوگی. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے. خواہش ہی نہیں ہے یعنی کہ اب جلے گئے تھے اب کیا، یہ مت کرو. ہر لمحہ جب موقع ملے، whenever you get chance just go. یاد رکھو حسین کی زیارت، حسین کی زیارت تمہاری زندگی بدل دے. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین اور فی الآخرت. اس پہ بھی بولنا ہے آپ کو. تو جب میں کربلا پہنچوں گا تو اس پہ بولوں گا. اگر کوئی جس آپ کے باپ بولیں گے میرے پاس چھٹی نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آئی کانٹ افورڈ، فکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ نہیں جا رہے، آپ کو بلایا جا رہا. انتظام کی فکر آپ مت کرو کہ کیسے ہوگا. یہ بولو حسین ابن علی کی طاقت کیا اتنی سی ہے. تو زیارت ہے، میری ریکویسٹ ہے آپ سے، جسٹ سٹارٹ زیارت ہے. اب رات میں پڑھو یا کل صبح سے پڑھنے لگو. یہ بھی ڈیوائن پل کے اوپر ہے. صرف زیارت نہیں ہے، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی نعمتیں، جو تمہاری لائف کے آبسٹیکلز ہیں، جتنے ہرڈلز، جتنی رکاوٹیں ہیں، ہر کی زندگی میں کچھ نہ کچھ رہتا. ایون یہ زیارت ہسبینڈ اینڈ وائف کی محبت کے لیے اچھا، ایون یہ زیارت بچوں کو ریس کرنے کے لیے اچھا. 1000 چیزیں رسک کھل جاتا. حسین کسی کا رکھتے نہیں. زیارت 40 شروع کرو کل سے. یہ بھی 5-6 منٹ کی زیارت ہے. اس میں 1000 دعا مانگو. دیکھنا تو صرف 40 دن پڑھو 40 تک. اب بولو مولا میں یہ زیارت آپ کے پاس آ کے پڑھوں گی. حسین سے تو مانگ سکتے ہیں نا، آپ جو چاہے مانگ سکتے.